بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ ان اکون من الجاہلین۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے ان آیات مبارکہ میں بیان ہو رہا ہے ان کی حیلہ سازی، ان کی کٹ حجتیوں کا اور اللہ کے احکام نہ ماننے کے حوالے سے بہانے بنانے کا یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیات میں بھی ہم مختلف واقعات کی روشنی میں پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم بات نہ مانیں اور کسی طرح سے یہ حکم ٹل جائے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص قتل ہو گیا اور اس کا کوئی اور وارث نہیں تھا، اسی کے چچا زاد نے اس کو قتل کیا اور وہی وارث بھی تھا۔ وہ شخص مال والا تھا تو اس کا پروگرام یہ تھا کہ اس کو قتل کر کے اس کی وراثت حاصل کی جائے، اور دوسرا اس کا خیال یہ ہوا کہ اگر ہم اس کو قتل کر کے اس کے خون بہا کا دعویٰ کریں تو خون بہا بھی مل جائے گا، دیت بھی مل جائے گی اور وراثت بھی مل جائے گی، دوہرا فائدہ ہوگا۔ اس نے خود ہی قتل کیا اور کسی میدان میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا گیا اور دیکھیں جی میرے بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ مجھے اس کا خون بہا لے کے دیا جائے، اس کے قاتلوں کو تلاش کیا جائے۔ تو اس واقعے کا یہاں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ ایک گائے لو اور اس کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کا کوئی حصہ مقتول کے جسم پر لگاؤ تو وہ مقتول بتا دے گا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے۔ تو اس میں حکمت کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا۔ ایک تو بنی اسرائیل کا امتحان تھا کہ کیا اللہ نے جیسے فرمایا وہ ویسے مانتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ کے جی اتنے انعامات ہیں ان پر، اللہ کی اتنی مہربانیاں ہیں ان پر، تو اللہ کی بات تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور دوسرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ جو مقتول ہے اس کا بارے میں بھی علم ہو جائے گا کہ کون اس کا قاتل ہے۔ بیان ہو رہا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقومہ، اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، اللہ حکم دیتا ہے تمہیں، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی سورہ بقرہ ہے۔ قالوا، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا اتتخذونا ہزوا، کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ قالا، حضرت موسیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو گائے ذبح کر دینی چاہیے تھی، کوئی بہانہ اس میں نہیں بنانا چاہیے تھا۔ گائے ذبح کر دیتے اور کوئی بہانہ نہ کرتے، فوراً تسلیم کر لیتے۔ نبی کو یہ کہنا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، یہ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ نبی مذاق کرے، مذاق اڑائے۔ ہاں، ایک مزاح ہوتا ہے، مزاح کرنا، خوش طبعی کرنا، دل لگی کرنا، یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ خوش طبعی فرمایا کرتے تھے، یہ سنت ہے، لیکن کسی کا مذاق اڑانا یہ منع ہے۔ قالو، انہوں نے کہا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ رب سے دعا کیجئے، پوچھئے کہ وہ ہمیں بیان فرمائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو جو نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل بچیا ہو، بلکہ عوان بین ذالک، درمیانی عمر کی ہو، نہ بہت بچی نہ بہت بوڑھی، درمیانی عمر کی ہو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پس تم ایسا کرو جیسا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔
اب بنی اسرائیل کو جو حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کرو، تو وہ کوئی سی بھی گائے لے کر ذبح کر دیتے تو حکم پورا ہو جاتا اور مقتول کا مسئلہ حل ہو جاتا، پتہ چل جاتا قاتل کون ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، یہ کیسی ہونی چاہیے، اب اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے ان کے لیے احکام مشکل ہوتے گئے۔ اب ایک سوال کیا، جی آپ ہمیں بتائیے کہ ذرا کیسے ہوگا، تو فرمایا گیا کہ درمیانی عمر کی ہو۔ اب انہوں نے پھر سوال کر دیا، قالو، پھر کہنے لگے ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، پوچھئے، یبین لنا، وہ ہمیں فرمائے، بیان کرے، ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قالا، حضرت موسیٰ نے فرمایا، انہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، وہ زرد رنگ کی ہو، فاقع لونہا، اٹھتا ہوا اس کا رنگ ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والے کو بھلا لگتا ہو، دیکھنے والے کو خوش کرتا ہو۔ زرد رنگ کا اٹھتا ہوا رنگ، چمکدار، دیکھنے والے اس کو دیکھ کے خوش ہو جائیں، بڑی خوبصورت گائے ہے، کیا خوبصورت رنگ ہے، ایسی گائے ڈھونڈو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر انہوں نے سوال کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں فرمائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک گائے ہم پر گڈمڈ ہو گئی، متشابہ ہو گئی ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس طرح کی ہونی چاہیے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، ہم اس گائے کو تلاش کر لیں گے، اس تک پہنچ جائیں گے۔ اب یہاں پر انہوں نے انشاءاللہ کہا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ سوال کرتے رہتے تو مزید مشکل ہوتی رہتی، لیکن جب انہوں نے انشاءاللہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی کر دی۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو، لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، وہ کام سیکھی ہوئی نہ ہو کہ جو زمین میں ہل چلاتی ہو اور کھیتیوں کو سیراب کرتی ہو، یعنی اس گائے سے کام نہ لیا جاتا ہو، نہ ہل چلانے کا، نہ کھیتیوں کو پانی دینے کا، نہ کسی طرح کا۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہ، صحیح سالم ہو، بالکل سلامت ہو اور اس میں کوئی عیب بھی نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا اب آپ نے صحیح بات کی ہے۔ فذبحوہا، تو انہوں نے گائے کو، ایسی گائے لی، اس کو ذبح کیا۔ وما کادوا یفعلون، اور وہ ایسا کرتے نظر نہیں آ رہے تھے، یعنی معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے، جس طرح کی وہ بار بار فرمائشیں کر رہے تھے کہ یہ بتائیے، اب یہ بتائیے، اب یہ بتائیے، تو ان کے لیے مشکل بڑھتی گئی، مشکل بڑھتی گئی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے انہوں نے سوالات کیے ان کے لیے زیادہ معاملہ مشکل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے اس وقت ایک ہی ایسی گائے تھی جو ایک یتیم بچے کی تھی، اس کا باپ فوت ہو گیا اور اس نے گائے کو جنگل میں اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا، یا اللہ میں تیرے نام پہ چھوڑتا ہوں، بچہ میرا چھوٹا ہے، وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، جب بڑا ہوگا تو خود ہی کرم فرمانا اور مہربانی فرمانا۔ تو جب وہ گائے بھی بڑی ہو گئی اور بچہ بھی بڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس گائے کے حوالے سے نشانیاں بیان فرمائیں، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ بھاری قیمت کے عوض دی گئی، اور بعض نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو سونے کے ساتھ تول کے دیا گیا، اور وہ یتیم بچے کا بھی بھلا ہو گیا، فائدہ ہو گیا، اور ان کو بھی نصیحت آ گئی کہ ہم بار بار سوال کر رہے ہیں اور معاملات کو مشکل بنا رہے ہیں۔ ان آیات مبارکہ سے ہمیں ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جو ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، اس میں اللہ کے نبی کی طرف غلط بات کی نسبت نہیں کرنی چاہیے یا ان کی ذات پر شک نہیں کرنا چاہیے، جس طرح بنی اسرائیل نے کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کا نبی جو فرماتا ہے اس پر من و عن عمل کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ مذاق کرے، یعنی مذاق اڑائے یا لوگوں کے ساتھ اہانت امیز رویے سے پیش آئے۔
شائستگی، بلند اخلاقی، یہ انبیاء کرام کا خصوصی وصف ہوتا ہے، اس لیے وہ ایسی بیہودہ باتوں سے احتراز کرتے ہیں۔ مزاح کرنا سنت ہے جو خوش طبعی کا باعث ہو، آپس میں پیار محبت اور دل لگی کا باعث ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب ہمیں شریعت کوئی مسئلہ بیان کرے تو اس کو تسلیم کر کے عمل کرنا چاہیے، زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ زیادہ سوالات قیودات کو بڑھاتے ہیں، زیادہ سوالوں سے زیادہ چیزیں سامنے آتی ہیں اور پھر معاملات مشکل میں چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ نے حج فرض کیا ہے، حج کرنا، ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے پر حج کیا کرو۔ تو ایک ساتھی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ نے ہر سال حج فرض کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال، پھر تمہیں ہر سال حج کرنا ضروری ہو جانا تھا اور پھر تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ہر سال حج کیسے لوگ کریں؟ تو ایک مرتبہ جب کہہ دیا تو اس پر عمل کر لیا جائے۔ تو ایک ہی مرتبہ سال میں، یعنی پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کرنا فرض ہوا، ہر سال نہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے متعلق نہ پوچھا کرو کہ اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو تمہیں برا لگے گا، تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ بس شریعت نے جو حکم دیا اس پر عمل کر لیا جائے تو اس میں آسانی زیادہ ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ معاملات کو کریدا جائے یا بال کی کھال اتاری جائے۔ یہ شرعی مزاج کے خلاف چیز ہے۔ اور ایک بات ہمیں یہاں پر یہ بھی سمجھ آئی کہ شرعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں مقرر کی ہیں، بعض اوقات ہمیں اس کی حکمت معلوم نہ بھی ہو، پھر بھی اس پر عمل کرنا ہمارے فائدے میں ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر اب قاتل کا معلوم کرنا اور گائے کو ذبح کرنا، اس کا باہمی آپس میں کوئی ریلیشن نہیں بنتا کہ مقتول کے بارے میں یہ معلوم کرنا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے، اس کا گائے ذبح کرنے سے کیا تعلق ہے۔ لیکن پھر بھی جب نبی فرما رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی اس میں حکمت ضرور ہے۔ تو جب شرعی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ اس طرح کے احکام آئیں کہ جس کی وجہ ہمیں ظاہری طور پر معلوم نہ ہو رہی ہو یا ان کی آپس میں کوئی ریلیونسی ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو، پھر بھی عمل کر لینے میں بھلائی ہوتی ہے، اس کو تسلیم کر لینے میں بہتری ہوتی ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اندر گہرائی کتنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس حکمت کے تحت نافذ کیا ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے عمل کرنے میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔